فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس حاضر ہیں۔ سامعین، سپر برین آف اسلام کے 11 حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم 12ویں حصے کا مطالعہ کریں گے، تو 8واں عنوان اور صفحہ نمبر 77 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق نے شاگردوں کی معلومات میں اضافے کے لیے فرمایا کہ حبشہ کے عیسائی خدا اور حضرت عیسیٰ کی وحدت کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ انسانی ڈھانچے کا حامل ہے، لیکن اس کا انسانی ڈھانچہ الوہیت میں فنا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے اور مخاطب کو سمجھانے کے لیے وہ مختلف مثالیں بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا انسانی ڈھانچہ ذات باری کے مقابلے میں ایسا ہے جس طرح موم کا ایک ذرہ بہت وسیع اور پھیلی ہوئی آگ کے اندر ہو، اور موم کا ذرہ اس آگ میں اسی طرح فنا ہو جاتا ہے جس طرح پانی کا قطرہ دریا میں فنا ہو جاتا ہے۔ ایک تیسری چیز جو دوسری صدی کے پہلے 50 سالوں کے دوران، یعنی امام جعفر صادق کے تدریس کے زمانے میں بعض مسلمانوں کی رسومات میں شامل ہو گئی، وہ تجرد یعنی کنواری زندگی تھی۔ مسلمان مرد عیسائی پادریوں کی تقلید میں شادی نہیں کرتے تھے اور شادی نہ کرنے کو تزکیہ نفس کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ اس دور سے پہلے مسلمان صرف عیسائی آرتھوڈکسی فرقوں کو پہچانتے تھے اور عیسائی کیتھولکی فرقوں سے ان کا رابطہ نہ تھا۔ اس زمانے میں دین اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے روابط کیتھولک فرقوں سے بھی استوار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان فرقوں میں نہ صرف وہ مرد راہب جو خانقاہوں میں رہ رہے ہیں شادی نہیں کرتے، بلکہ پادری بھی جو کلیساؤں میں خدمت میں مشغول ہیں شادی بیاہ سے اجتناب کرتے ہیں۔ عیسائی آرتھوڈکسی فرقے جن سے مسلمانوں کا رابطہ تھا، انطاکیہ اور اسکندریہ کے فرقوں کی مانند پادریوں کی شادی کو جائز سمجھتے تھے۔ بعض عیسائی آرتھوڈکسی فرقوں نے پادریوں کے شادی بیاہ ممنوع قرار دے دیا تھا، لیکن مسلمان ان سے واقف نہ تھے۔ جب اسلام اتنا پھیل چکا کہ مسلمانوں کے روابط عیسائی کیتھولکی فرقوں یا عیسائی لاطینی فرقے سے استوار ہوئے، تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کیتھولک عیسائی پادری شادی بیاہ نہیں کرتے اور ساری زندگی مجرد رہ کر گزار دیتے ہیں۔ اس بات کا ان پر کافی اثر ہوا اور بعض مسلمانوں نے کنوارے رہنے کو ترجیح دی، خاص طور پر یہ کہ جب وہ کنوارے زندگی بسر کرتے تھے تو خاندان کی معاشی کفالت سے بھی بچ جاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ شادی کیتھولکی پادریوں پر حرام نہیں تھی، یعنی اگر کوئی کیتھولکی پادری شادی کرتا تو وہ حرام عمل کا مرتکب نہیں ہوتا تھا۔ کسی دور میں بھی نہ ہی کسی پوپ کی طرف سے اور نہ ہی کیتھولکی پادریوں کی کسی عالمی کمیٹی کی طرف سے بریکٹ میں یہ جملہ موجود ہے، کمیٹی کے ممبران عیسائی مذہب کے پیشوا ہوتے ہیں اور وہ
باہم مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ بریکٹ بند۔ پادریوں پر شادی بیاہ کے حرام ہونے کا فتویٰ صادر کیا گیا تھا، لیکن کیتھولک پادری کا کنوارا رہنا 2 دلیلوں کی بنا پر اس کا کمال شمار ہوتا تھا۔ پہلی دلیل یہ کہ لوگ کہتے تھے وہ حضرت عیسیٰ کا خدمت گزار ہے، اس لیے اس کی روش کی پیروی کرتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی۔ دوسری دلیل یہ کہ وہ کہتے تھے جب پادری فارغ البال ہوگا تو وہ اپنی تمام جسمانی اور روحانی توانائیوں کو کلیسا کی خدمت کرنے اور کیتھولک مذہب کے فروغ کے لیے وقف کر دے گا۔ کیتھولک پادریوں کی طرف سے شادی کے حرام نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حالیہ چند سالوں کے دوران کیتھولک پادریوں نے واٹیکن بریکٹ میں اس ورڈ کی وضاحت کی گئی ہے کہ کیتھولک مذہب کے مرکز واٹیکن سے شادی کرنے کی اجازت لی تھی، اور اگر پادری کے لیے شادی کرنا حرام ہوتا تو واٹیکن ہرگز شادی کرنے کی اجازت نہ دیتا، اور کوئی کیتھولک پادری ایک حرام کام کے ارتکاب کے لیے کیتھولک مذہب کے مرکز سے اجازت نہ لیتا، کیونکہ اگر اس کی درخواست قبول نہ کی جاتی تو اسے پشیمانی ہوتی۔ بہرحال بعض مسلمان مرد کیتھولک پادریوں کی تقلید میں شادی بیاہ سے پرہیز کرتے تھے۔ امام جعفر صادق نے اس تقلید کی مخالفت کی اور فرمایا کہ مرد کا شادی بیاہ سے پرہیز اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے اور اس سے انسان کو روحانی نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کنوارا پن مسلمانوں کے معاشرے کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی تعداد کم رہ جاتی ہے جبکہ کفار کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے۔ امام جعفر صادق نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر کنواری زندگی ضروری ہوتی یا اس کا کچھ فائدہ ہوتا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنوارے ہوتے۔ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی ہے، اس لیے ہر مسلمان مرد کو شادی کرنا چاہیے تاکہ وہ ان معنوی نقصانات سے جو کنوارے پن سے وجود میں آتے ہیں بچ سکیں اور افزائش نسل کے ذریعے اسلامی معاشرے کی خدمت بجا لائیں۔ مردوں کے کنوارے رہنے کی امام جعفر صادق نے اس قدر شدید مخالفت کی کہ کنوارے رہنے کی یہ تحریک بریکٹ میں ایک جملہ موجود ہے قریب تھا کہ اسلام میں اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں بریکٹ بند اس قدر ضعیف ہوئی کہ تقریباً ختم ہو گئی۔ پھر بھی اس کا بچا کھچا اثر چوتھی اور 5ویں صدی ہجری کے دوران دیکھا گیا ہے کہ مردوں کے ایک گروہ نے تمام عمر شادی نہیں کی، جن میں سے مشہور افراد کو ہم جانتے ہیں۔ 19ویں صدی تک یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ امام جعفر صادق کی طرف سے کنوارے پن کی مخالفت انسان کی مزاجی اور اعصابی مصلحتوں کی بنا پر تھی۔ قدیم لوگ جانتے تھے کنوارا پن معنوی لحاظ سے مرد کے لیے مضر ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ انسانی بائیولوجی اور اعصاب کے لحاظ سے یہ کس قدر نقصان دہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پرانے وقتوں میں جب کنوار پن کی بات ہوتی تو صرف مرد کے کنوارے پن کو مد نظر رکھا جاتا، عورت کے کنوارے پن کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تھی، گویا عورت کا کنوارا ہونا کنوارے پن میں شمار نہیں ہوتا تھا، جبکہ موجودہ زمانے میں جب ہم کنوار پن کی بات کرتے ہیں ہمارے پیش نظر مرد و عورت دونوں کا کنوار پن ہوتا ہے۔ 19ویں صدی عیسوی کے بعد آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ کنوار پن مرد اور عورت دونوں میں نہ صرف یہ کہ اعصاب کی شکست و ریخت کا باعث بنتا ہے بلکہ اس سے بدن کے دوسرے فرائض بھی خلل واقع ہوتا ہے، جس سے اعصاب کے علاوہ جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ سامعین، یہاں پہ جو ہے 8واں عنوان ختم ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں 9ویں عنوان کی طرف جو ہے بابائے دور
علوم جدیدہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے والد گرامی کے حلقہ درس میں سورج کے گرد حرکت پر اس حالت میں جب کہ وہ 12 برجوں سے عبور کر رہا ہوتا ہے تنقید کی اور کہا کہ اس طرح کی حرکت کو عقل تسلیم نہیں کرتی اور عنقریب آگے آئے گا کہ والد کے بعد امام جعفر صادق نے اپنا مستقل حلقہ درس قائم کیا۔ علم نجوم کے بارے میں انہوں نے ایسے نظریات پیش کیے اگر انہیں تمام علوم جدیدہ کا پیشوا نہ بھی کہا جائے تو بھی کم از کم وہ علم نجوم کے پیشوا ضرور ہیں۔ جدید علمی زمانے سے ہماری مراد وہ زمانہ ہے جس میں یورپ میں علمی روشنی پھیلی۔ اس زمانے کا آغاز سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے سقوط سے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مصدقہ امر ہے کہ اسلامی دنیا جدید علوم کو قبول کرنے کے لیے یورپ کی نسبت زیادہ آمادہ تھی اور اسلام نے اپنی اشاعت کی ابتدائی زمانے میں علمی حقائق کو تسلیم کر لیا تھا، جبکہ یورپ 15ویں صدی عیسوی میں جب قسطنطنیہ کا سقوط ہوا اور اس کے بعد 16ویں صدی اور یہاں تک کہ 17ویں صدی عیسوی میں بھی علمی حقائق کو سننے کا متحمل نہیں ہوا تھا۔ وہ حقائق جنہیں یورپ کم و بیش سننے کا متحمل نہیں تھا، ان میں قابل تحمل نجومی حقائق بھی شامل تھے۔ اگر یورپ میں کوئی کسی عنصر یعنی پانی، مٹی یا آگ کے بارے میں ایسی بات کرتا جو رسم و رواج کے خلاف ہوتی تو کہنے والا خطرے سے دوچار نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر نجوم کے متعلق کوئی ایسی بات کرتا جو رواج کے برعکس ہوتی تو وہ خطرے سے دوچار ہو جاتا اور مرتد ہونے کی وجہ سے یا تو قید کر دیا جاتا یا قتل ہو جاتا۔ یونان اور قدیم روم میں نجومی حقائق کے متعلق لوگ کافی حساس تھے۔ قدیم یونان علم کی سرزمین بھی کہلاتی تھی، جیسا کہ پلین لکھتا ہے۔ آنا گزاگور اس نے اصرار کیا ہے کہ ایرانی علم نجوم کو یونان میں پڑھایا جائے، اسی وجہ سے اس پر یونان سے غداری کرنے کا الزام لگایا گیا اور پھر اسے جلاوطن کر دیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ قومیں حتیٰ کہ یونانی قوم بھی علم نجوم کے حقائق جاننے کے بارے میں اس لیے حساس تھیں کہ انہوں نے ستاروں کی حرکات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ چونکہ نجوم کی حرکات کو تمام لوگ محسوس کر سکتے تھے، یہی وجہ ہے کہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ان کی حرکات میں حقیقت نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مشرق اور مغرب میں علمی مسائل کے متعلق ایسی باتیں کی گئیں جو اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھیں، مثلاً حرکت کے بارے میں، یعنی یہ کہ حرکت پہلے وجود میں آئی یا پہلے دنیا وجود میں آئی اور پھر حرکت وجود میں آئی۔ غرض یہ کہ بہت سی ایسی باتیں کی گئیں جو اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھیں۔ اس طرح کبھی روح اور جسم پر بحث کی گئی کہ پہلے روح وجود میں آئی اور بعد میں جسم، یا کہ پہلے جسم پیدا کیا گیا اور بعد میں روح پیدا کی گئی۔ اس طرح کی بہت سی باتیں اس زمانے کے طور طریقوں کے خلاف کی گئیں، لیکن چونکہ روح یا جسم کے بارے میں لوگوں نے نہ تو کچھ دیکھا تھا اور نہ ہی محسوس کیا تھا، اس لیے ان مسائل پر بحث و مباحثہ کرنے والوں پر کفر و ارتاد کے فتوے نہیں لگائے جاتے تھے، ماں سوائے اصول دین مثلاً توحید یا نبوت کے خلاف کی مخالفت کرنے والوں کے۔ ایناگزیمن یونانی دانشور اور فلسفی جو 7ویں صدی قبل مسیح میں ہو گزرا ہے، ہمیں اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ سورج آگ کا گولا ہے، یہ زمین سے بہت بڑا ہے اور اس کے چھوٹے نظر آنے کی وجہ اس کی دوری ہے۔ اگر یہ زمین سے بڑا نہ ہوتا اور اس کی حرارت زیادہ نہ ہوتی تو یہ ساری زمین کو روشن نہ کر سکتا اور اس طرح ہم اس کی حرارت سے مستفید نہ ہو سکتے۔
یہ بات ایسے فلسفی نے کہی ہے جو 7ویں صدی قبل مسیح میں ہو گزرا ہے، جو کہ آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مورج اس سورج اس قدر گرم ہے جتنی گیسیں ہوتی ہیں۔ جب یہ نظریہ یونان سے بابل پہنچا تو وہاں اس کے بیان کرنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، کیونکہ وہاں کے مذہبی عقیدے کے مطابق سورج بابل کے بڑے بت یعنی بابل کے بڑے خدا کا چراغ تھا، اور وہ اس چراغ کو ہر صبح جلاتا اور شام کو بجھا دیتا تھا، جب ایناگزیمنڈ کا نظریہ ان کے عقیدے کے بالکل خلاف تھا۔ ایناگزیمنڈر نے دنیا کی خلقت کے بارے میں کہا تھا کہ ہوا تمام موجودات کی مبدا ہے اور ہر شے ہوا سے بنی ہے۔ اب جو کوئی سورج کے بارے میں ایناگزیمنڈ کے نظریے کو قبول کرتا کافر ہو جاتا، اور وہ بھی نہ تو بابل کے بڑے خدا کی عبادت گاہ کی طرف جا سکتا تھا اور نہ اسے سرکاری ملازمت ملتی تھی۔ اوم سیڈ اپنی کتاب عیسیٰ تاریخی نقطہ نگاہ سے میں لکھتا ہے کہ بابل میں 2 آدمیوں نے ایناگزیمنڈ کے نظریے کو تسلیم کیا تو انہیں نہ صرف یہ کہ سرکاری ملازمت سے معزول کیا گیا، بلکہ وہاں ان کے لیے زندگی اس قدر مشکل ہو گئی کہ مجبوراً انہیں بابل چھوڑنا پڑا۔ یونان کے ایک اور فلسفی ایناگزیمنڈر نے بھی دنیا کی خلقت کے بارے میں ایسا ہی نظریہ پیش کیا جو دنیا کی پیدائش کے بارے میں بابل والوں کے رسمی عقیدے کے خلاف تھا۔ ایناگزیمنڈر قبل مسیح میں پیدا ہوا، 611 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 547 قبل مسیح میں فوت ہوا۔ اس نے کائنات کے بارے میں اس طرح اظہار خیال کیا: ابتدا میں کائنات ایک لامتناہی اور لامحدود چیز تھی، جس کی کسی خوبی کو بیان کرتے ہوئے تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اس چیز کے بہت سے حصے جن کی تعریف بیان سے باہر ہے آپس میں اکٹھے ہوئے، جس کے نتیجے میں ستارہ وجود میں آیا اور پھر اسی ستارے سے اجسام وجود میں آئے۔ ایناگزیمنڈر نے کہا، مذکورہ ناقابل تعریف چیز ایک حد تک اکٹھی تھی، لیکن جب اس کا کچھ حصہ ڈھیر کی صورت میں اکٹھا ہوا تو اس سے درخت، حیوان اور انسان پیدا ہوئے۔ جب اس سے بھی کم اکٹھی ہوئی تو اس سے پانی اور ہوا وجود میں آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اس یونانی فلسفی نے 6 صدی قبل مسیح میں کائنات کے متعلق کہا تھا، وہی ہم آج 26 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اس دور کے قابل ترین طبیعیات دان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہائیڈروجن کا وجود تھا، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ ہائیڈروجن کس طرح وجود میں آئی تو جواباً وہی ایناگزیمنڈر کا نظریہ دہراتے ہیں اور ہمیں سمجھا نہیں سکتے کہ وہ پہلی لامحدود اور لامتناہی چیز جس سے ہائیڈروجن وجود میں آئی وہ کیا تھی۔ اندازاً وہ ناقابل تعریف چیز جس سے ہائیڈروجن وجود میں آئی ابھی تک موجود ہے، اگر وہ ہماری کہکشاں (بریکٹ میں یہ جملہ موجود ہے) سورج اور نظام شمسی جس کا ایک حصہ ہے (بریکٹ بند) میں نہ ملے تو دوسری کہکشاؤں میں مل جائے گی۔ آج علم فزکس اور ایسٹرو فزکس ستاروں کو پہچاننے کی طبیعیاتی علم (ایسٹرو فزکس) کی تمام تر ترقی کے باوجود ابھی تک سائنسدان طبعی لحاظ سے دنیا کا مبدا یا منبع کی پہچان میں 6 صدی قبل مسیح کے یونانی فلسفے سے آگے نہیں بڑھ سکے۔
ہائیڈروجن کا ایٹم تمام عناصر کے ایٹموں سے ہلکا ہے۔ یہ ایک الیکٹران اور ایک پروٹون پر مشتمل ہے۔ الیکٹران پروٹون کے ارد گرد گردش کر رہا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی طبیعیاتی نظریہ پیش نہیں کیا گیا جس کی روح سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ پہلے الیکٹران وجود میں آیا یا پروٹون، یا دونوں ایک ساتھ وجود میں آئے۔ پروٹون یا مثبت چارج اور الیکٹران پر منفی چارج ممکن ہے یہ دونوں پہلے ناقابل وصف چیز سے وجود میں آئے ہوں۔ 19ویں صدی عیسوی سے آج تک اس بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ساری تھیوری ہے، اور ہم دنیا کے مبدأ کی پہچان کے لحاظ سے ایناگزیمنڈر کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ ایناگزیمنڈر کا نظریہ یونانی فلسفی ایناگزیمنڈر کے نظریے کے مانند بابل میں پہنچا، اور وہ ایک گروہ نے اسے قبول کیا اور ایک گروہ نے اسے قبول کر لیا، لیکن ایناگزیمنڈر کے نظریے کو قبول کرنے کی پاداش میں کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگا اور نہ ہی کوئی ملازمت سے برخاست کیا گیا۔ بابل کے باشندوں کے پاس ایسی کوئی دلیل نہ تھی جس کی بنا پر وہ ایناگزیمنڈر کے نظریے کو باطل ثابت کرتے، اور ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ دنیا کس طرح وجود میں آئی، لیکن وہی لوگ ہر صبح مشاہدہ کرتے تھے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر شام نظارہ کرتے تھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ وہ ایناگزیمنڈر کے اس نظریے کو کہ انورٹڈ کاماز میں یہ جملہ موجود ہے، سورج ایک گرم وجود ہے اور زمین سے بڑا ہے، قبول نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سورج کے ہر صبح اور شام طلوع اور غروب ہونے کا مشاہدہ کرتے، اس پر یقین رکھتے کہ بابل کا ایک بڑا خدا اسے طلوع اور غروب کرتا ہے۔ اگر یونانی فلسفے کے بقول کوئی اور جسم زمین سے بڑا ہوتا تو طلوع اور غروب نہ کر سکتا، لیکن اناگزاگور اس کو جو ایرانی علم پڑھانے کی پاداش میں یونان سے جلا وطن ہوا، اس کی غلطی کا سورج سے تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ ایرانی کیلنڈر کو یونان میں عام کرے، اور وہی کیلنڈر جس میں سال کو 365 دنوں پر مشتمل قرار دیا گیا ہے۔ اس کیلنڈر کے کچھ مہینوں کے نام کتبہ بیستون میں لکھے گئے ہیں، اور ایران میں مہانشی عہد کے بعد سامعین یہ جو پرنٹ ہوا ہے اس حساب سے میں یہ بتا رہی ہوں، آئی تھنک کہ میں صحیح اس کو پروناؤنس کر رہی ہوں۔ مہانشی عہد کے بعد ایسا مفصل کتبہ آج تک نہیں لکھا گیا۔ یونانیوں نے ایرانی کیلنڈر کو اختیار نہ کیا اور اپنے ہی کیلنڈر کو ترجیح دی۔ ایران کی مدون تاریخ سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ سال 365 دن کا ہوتا ہے۔ موجودہ تاریخی اسناد بتاتی ہیں کہ قدیم مصری 2000 سال قبل مسیح میں جانتے تھے کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے کہ شروع میں بابلی لوگوں نے اس موضوع پر توجہ دی یا مصریوں نے، اور شاید جس طرح بعض صاحبان نظر نے کہا کہ علم نجومیت اور دوسرے علوم ایک دانش مند قوم سے دوسری قدیم قوموں تک پہنچے، اور پھر وہ قوم ایک فطری المیے کے نتیجے میں مٹ گئی۔ بہرحال دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں میں امام جعفر صادق نے پڑھانا شروع کیا۔ اس زمانے میں سورج کے متعلق بنی نوع انسان کی معلومات، جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، نہایت محدود تھیں۔ اگر اسلامی دنیا کے باہر کوئی شخص ان معلومات کے خلاف اپنے نظریے کا اظہار کرتا تو اسے مرتد قرار دے دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام جعفر صادق نے فرمایا کہ زمین گردش کر رہی ہے اور دن رات اسی گردش کی بنا پر وجود میں آتے ہیں، تو کسی نے آپ پر الزام نہیں لگایا۔ گزشتہ ابواب میں ہم نے دیکھا کہ یونانیوں کو زمین کے گردش
کا خیال اقلیدس کے کہنے پر آیا، لیکن اقلیدس کو اس بات کا علم نہ تھا کہ زمین اپنے ارد گرد گھومتی ہے، بلکہ اس نے کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں لوگ اپنے مشاہدات اور محسوسات کے خلاف کسی چیز کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایسے زمانے میں 300 سال پہلے اقلیدس کا یہ نظریہ پیش کرنا اس کی ذکاوت کی دلیل ہے۔ انسان کم از کم 1000 سال قبل مسیح میں یہ بات جانتا تھا کہ زمین گول ہے، خصوصاً مصری جانتے تھے کہ زمین گول ہے۔ مصریوں کے بعد عربوں کو پتہ چلا کہ زمین گول ہے، اور ایک عرب جغرافیہ دان الاویسی جس نے 5ویں صدی ہجری میں جغرافیائی نقشے تیار کیے، اسے علم تھا کہ زمین گول ہے، لیکن یہ بات بہت کم افراد کے علم میں تھی کہ یہ گول زمین سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے۔ صرف غیر معمولی ذہین انسان ہی کسی وسیلے اور ذریعے کے بغیر اس حقیقت کا ادراک کر سکتا تھا جس کے بارے میں اس سے قبل لوگوں کا خیال اس کے برعکس ہو۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کا اختتام کرتی ہوں، جو کہ صفحہ نمبر 82 پہ ختم ہوا ہے، اور اگلے مطالعے کا عنوان کا نام ہے زمین کے متعلق امام جعفر صادق کا نظریہ، جو کہ 9واں عنوان ہے اس کتاب کا، 10واں عنوان ہے اس کتاب کا۔ تو جب تک کے لیے خدا حافظ۔